ہم سب اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے تھے۔ میں نکل گیا تو وہ مثلث ٹوٹ گئی، نامکمل اور ادھوری ہو گئی۔ شدید مایوسی کے عالم میں انہوں نے سب کچھ بدلے ہوئے حالات کے مطابق ری شیڈول کیا، اپنے جذبات اور خیالات کا رخ موڑ دیا، مستقبل کا خواب بدل ڈالے۔ رئیس نے اس کا غلط مطلب لیا، یعنی اس نے کسی اور کو پسند کر لیا، اور خان جی نے بھی۔ میں نے کہا بکواس مت کر، کیا تو سمجھتا ہے ایسا کرنا چندہ کے اختیار کی بات تھی؟ اور خان جی کے لیے کیا چندہ سے یہ توقع کرنا آسان تھا؟ کیا وہ کسی اور کا سہارا تلاش کر لے؟ ویسے تو ایک باپ جہاں چاہے بیٹی کی شادی کر سکتا ہے، اور خان جی بھی اس فرض سے سبکدوشی کے لیے چندہ سے تعاون مانگتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتی، مگر خان جی یہ ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے شدید مایوسی کی کیفیت میں جو فیصلے کیے وہ چندہ کی مرضی سے ہی کیے ہوں گے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ ڈاکٹر فاروقی اور قمر کے ہاسپٹل کو دے دیا، کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس۔ اسے اور کیا سمجھا جا سکتا ہے یار؟ یہ مایوسی کا رد عمل ہی تھا کہ چندہ نرس بن گئی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گی۔ تو اتنا مایوس مت ہو، ان کا غصہ ہونا جائز ہے، مگر یہ ناراضگی وقتی ہے پیارے۔ رئیس بولا۔ میں نے کہا بات ناراضگی کی نہیں رئیس، ایک تو بدگمانی کے زہر نے ان کے جذبات اور احساس کو بری طرح مسخ کر دیا ہے، اس حد تک کہ محبت کے آئینے میں اسے نفرت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ معلوم ہے وہ کیا سمجھتی ہے؟ کیا سمجھتی ہے؟ میں نے رکشی کی طرف دیکھا، وہی جو دنیا سمجھتی ہے، اور کہتی ہے اس کا خیال نہیں یقین ہے کہ میں جب شاہ عالم بنا اور شاہ عالم کی بیوی کے ساتھ رہا تو میں نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ رکشی مانتی ہے۔ رکشی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کا یقین تم نہ دلا سکتے تھے اور نہ میں، صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے گواہ تھے، اور ہماری گواہی کون مانے گا؟ فرید نے سر ہلایا۔ جو تمہارے حالات تھے ان میں رکشی کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی مجبور ہوتی، اور ہر مرد اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا۔ فائدہ نہ اٹھاتا تو کیا پتہ کسی سازشی لمحے کے چنگل میں پھنس جاتا۔ ہر شخص خطا کار اور کمزور ہے، مگر خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کے ایک گہری لمبی سانس لی۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد رئیس نے کہا، حسد اور شک کے معاملے میں ہر عورت برابر ہے، کیا پڑھی لکھی اور کیا ان پڑھ۔ میں نے کہا ایک الگ معاملہ شبنم کا تھا۔ وہ سب کچھ جو اخبارات کے اس کے اور شاہ عالم کے تعلقات کے بارے میں شائع کرتے رہے، چندہ نے اسے بھی ناصر عظیم کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے؟ ایک طرف اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب کچھ اخباروں میں پڑھتی رہی ہے، اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ صرف شبنم تھی جس نے عدالتی حکم کے باوجود مجھے شاہ عالم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی مزاحمت اس انتہا تک جاری رہی جہاں بالآخر اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ ذہنی مریض ہو گئی۔ سارے زمانے نے مجھے شاہ عالم مان لیا، مگر اس کے لیے یہ جذبات گواہی کا مسئلہ تھا جو میرے حق میں نہ تھی، لیکن بالآخر ہو گئی۔ یہ ویسی ہی گواہی تھی جیسی پولیس حاصل کرتی تھی۔ 3rd ڈگری کے طریقوں سے شبنم اپنے ٹارچر مینٹل کو کب تک برداشت کرتی؟ اس نے ایک ذہنی فرار میں عافیت جانی اور دل نے اپنی ہار مان لی۔ اس نے زندہ رہنے کے لیے اس یقین کی پناہ کو قبول کیا کہ میں شاہ عالم ہی ہوں۔ رئیس نے کہا، پیارے کل کیا ہوگا جب تو کہے گا کہ میں تو شاہ عالم نہیں ناصر عظیم تھا؟ قسم اللہ کی قتل کر دے گی وہ مجھے۔ میں نے چڑھ کے کہا، یار کل کی ابھی سے کیا فکر کروں، قتل کرو مجھے جس کا جی چاہے۔ رئیس سر کھجانے لگا۔ اس نے ایک صحیح سوال غلط وقت پر کر دیا تھا۔ بے فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس سالی کے بہت نخرے اٹھاتا تھا تو دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ وہ سمجھتی ہے کہ تو پالتو کتا ہے اس کا، جائے گا کہاں؟ میں نے کہا، یار ایسا مت کہہ، وہ ایسی نہیں ہے۔ کیوں نہ کہوں؟ اس کے لیے تجھے برا لگتا ہے؟ اتنی ذلت اٹھائے گا بھی کہتا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ تو پہنچ گیا دم ہلاتا ہوا اس کے سامنے اور لوٹنے لگا اور اس کے قدموں میں کہ مجھے معاف کر دو۔ رکشی نے کہا، جس کی غلطی ہو اسے معافی تو مانگ لینی چاہیے، اس میں ذلت کیسی؟ فرید نے تیز ہو کے کہا، اور جس سے معافی مانگی جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے بھی فراغ دلی اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کچھ بھول نہیں جانا چاہیے، یا آدمی کو ٹیل کر کے دھتکار دینا چاہیے؟ غلطی آدمی سے ہی ہوتی ہے نا، عورت سے ہو تو کیا مرد معاف کر دیتا ہے؟ رکشی بھی تیز ہو کے کہا، بڑا مہذب اور تعلیم یافتہ ہو تو 3 لفظ بول کے گھر سے نکال دیتا ہے، ورنہ کاروکاری جیسی رسموں پر کتنے قتل ہوتے ہیں۔ عورتوں کے غیرت کے سارے تصورات یک طرفہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مردوں نے بنائے ہیں یہ معیار۔ فرید نے ڈٹائی سے کہا، دیکھو جی، ساری دنیا میں مرد کا معاشرہ ہے اور رہے گا، تم جتنا شور چاہو مچا لو،
اب یورپ اور امریکہ میں یہ ذہنی انقلاب نہیں آیا، تم ہندوستان پاکستان میں اس کے خواب بھی مت دیکھو۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسا کہتے ہوئے؟ شرم کی کون سی بات ہے میرے لیے؟ جو ہے سو ہے۔ مرد شادی سے پہلے سدا کنوارا، خواہ اس کے تعلقات دسیوں سے رہیں، سیکٹری، ملازمہ، کلاس فیلو، پڑوسن، کزن اور رشتہ دار، یہاں تک کہ کوٹھے والی اور داشتہ، وہ سب بھی کسی کی ماں بہن یا بہو بیٹی تو ہوتی ہیں نا، مگر کوئی اس کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو معاملہ مرد کی غیرت کا۔ لکشی نے منہ پھلا کے کہا، اور تم اسے ٹھیک سمجھتے ہو؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں معاشرے کی بات کر رہا تھا، اسے بگاڑنے والے مرد ہیں۔ فرید پھر اڑ گیا۔ تالی کیا ایک ہاتھ سے بجتی ہے؟ میں نے کہا، یار یہ تم آپس میں کیوں الجھ گئے ہو؟ کیا ہم یہاں معاشرے کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ فرید بولا، میرا موقف ہے چندہ نے زیادتی کی، اسے لوٹ کے گھر آ جانے والے بدھو کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بدھو پھر چلا جائے۔ اپن بھی یہی کہتے ہیں۔ رئیس نے اس کی تائید کی۔ ابے یار، مرد کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کہہ دے کہ چلو جو ہوا بھول جاؤ، نہ مانے عورت تو پیارے پھر بھی اپنا خود اسے بھول جائے۔ میں نے برہمی سے کہا، رئیس خبیث اپنی مثال مت دے، تیرا کیا ہے؟ آج برفی ہے تو کل رس ملائی، پرسوں ربڑی تو اس کے بعد جلیبی۔ حلوائی کے بچے، بات ہے محبت کی جو تجھے ہو جاتی ہے ہر 200 پاؤنڈ وزن کی لڑکی سے۔ یار اپن محبت کو مصیبت بنانے کے قائل ہی نہیں، اسی لیے اپنا تو یہی مشورہ ہے پیارے کہ بس تو بھی بھول جائے اسے۔ قسم اللہ کی خود دماغ ٹھکانے آ جائے گا 2 دن میں۔ صاف کہہ دے کہ اچھا تم ایسا سمجھتی ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا، مزے کے شبنم کے ساتھ خواب جلا اسے۔ میں نے کہا، رئیس ایسی دل دکھانے والی بات مت کر، تو جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا تو پھر بھاڑ میں جا دونوں کے ساتھ، فرید نے کہا۔ رئیس خان کا مطلب ہے شادی کر لے دونوں سے۔ رئیس بولا، 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہونے والی بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، یہاں معاملہ الٹا ہے۔ اس ملا کو حلال کرنا چاہتی ہے 2 مرغیاں۔ فرید ہنسنے لگا، لڑنے کی کیا بات ہے اس میں؟ رکشی نے جل کے کہا، ہاں ٹاس کر لیں آپس میں۔ فرید نے افسوس سے سر ہلایا، ایسی عقل کی بات عورتوں کی سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے؟ مرد ہوتے ہیں تو تلواریں سونت کے سامنے آ جاتے، ایک مارا جاتا، دوسرا پھانسی چڑھ جاتا۔ رکشی بولی، زن اور زمین کو ایک جیسی ملکیت کی چیز سمجھتے ہیں؟ رئیس بیزار ہو گیا، یار کیا باتوں سے پیٹ بھر جائے گا، کوئی کھانے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ فرید نے کہا، سوری یار، دراصل اماں تو کھانا کھا کے ظہر کی نماز پڑھتے ہی سو جاتی ہیں، ہم پہلے ناصر کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، پھر بات ایسی شروع ہو گئی کہ رکشی اٹھی، کھانا تیار ہے، ابھی 10 منٹ میں لگاتی ہوں۔ میں نے، یار فرید وہ مورتی کا سر کہاں ہے؟ گاڑی میں ہی تھا رکھا، ابھی تک تو نے نکال کے دیکھا تک نہیں؟ شرلاک ہو مذہب، اس کا سر قاتل کا سراغ لگا چکا ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو یہ بھی پتہ لگا لیتا ہے کہ سر کس مورتی کا ہے، وہ مورتی کس نے بنائی تھی، کس کس کے پاس رہی، سر کو دھڑ سے کب الگ کیا گیا اور کیسے، مورتی پر ہتھوڑا کتنے بجے مارا گیا تھا، ہتھوڑا مارنے والا گورا تھا یا کالا، دایاں ہاتھ استعمال کرتا یا بایاں۔ اس دن دوپہر کے کھانے میں اس نے بیف کھایا تھا مٹن۔ رئیس ہنسنے لگا، وہ اپنے زمانوں میں ہوتے پیارے تو سارے قاتل پکڑے گئے ہوتے اور پھانسی چڑھا دیے جاتے، لیاقت علی خان سے اب تک کتنے لیڈر قتل ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا خود شرلاک ہومز کو یہاں سے سب پہلے ٹھکانے لگایا جاتا، لیکن ہم خادم اور عثمان کے قتل کا سراغ ضرور لگائیں گے۔ فرید نے میز پر مکہ مار کے اعلان کیا۔ میں نے کہا، اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں ایک فون کر لوں۔ فون اسی بیڈ روم میں تھا جہاں میں سو رہا تھا، یہ فرید کا بیڈ روم تھا اور ساری کال اسی کے لیے ہوتی تھیں۔ فرید کی ماں کو کوئی فون نہیں کرتا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ ان کے تعلقات کا دائرہ کتنا محدود تھا، پاس پڑوس کے 2-4 گھروں کے سوا ان کا آنا جانا کہیں نہیں تھا، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ فرید کی ماں کے گھر والے اس وقت لا تعلق ہو گئے تھے جب انہوں نے فرید کے والد سے شادی کی تھی۔ جب فرید کی پیدائش کے 7 سال بعد وہ خود شہید ہو گئے، وہ ایک پولیس افسر تھے، تو سسرال والوں نے فرید کی ماں کو غیر سمجھے ہوئے گھر سے نکال دیا اور پھر کبھی ان کی خبر تک نہ لی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اکیلے رہ کے فرید کی پرورش کے لیے وقف کر دی تھی، تاہم ٹیلی فون کے ایک ایکسٹینشن فرید نے ماں کے کمرے تک ضرور پہنچا دیا تھا، تاکہ فرید کی عدم موجودگی میں آنے والی کالز کا جواب دینے کے لیے انہیں بار بار اس کے کمرے تک نہ جانا پڑے۔ اب انہی کے ساتھ رکشی کا بیڈ تھا، تو یہ ذمہ داری بھی تھی اس نے سنبھال لی تھی۔ وہ سوتے وقت اپنے فون کی گھنٹی بند رکھتی تھی، اس کی نیند بہت کچی تھی اور ایک بار آنکھ کھل جانے کے بعد ان کے لیے دوبارہ سونا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے مجھے قمر کے گھر میں ملنے کی امید کم تھی، مگر میں اس سے ہاسپٹل میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ معلوم نہیں وہ کہاں ہوتی اور اس نے فون سننے کے لیے کس کمرے میں جانا پڑتا۔ میں نے پہلے گھر کا فون نمبر ملایا، پہلی گھنٹی پر اس نے کہا، ہیلو۔ میں نے کہا، کیا فون سے لگی بیٹھی تھی؟
میری منی سی بہن۔ اس نے عادتاً ایک چیخ ماری، بھائی کہاں ہیں آپ؟ بغیر بتائے چلے گئے۔ جائے میں آپ سے نہیں بولتی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پھر گھنٹی بجنے کا انتظار کرے گی۔ میں نے دوبارہ نمبر ملا کے کہا، لڑکی کیا تیرا بڑا بھائی معافی مانگنے کا سے چل معاف کرتے مجھے؟ وہ پھر چلائی، بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ الٹا مجھے شرمندہ بھی کر رہے ہیں، یہ تو بلیک میلنگ ہے نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، اگر تو اب بھی نہ مانتی تو اپنی قسم دے کر منواتا۔ آپ آ کے نہیں منا سکتے تھے مجھے، پہلے تو رشوت بھی دیتے تھے۔ میں نے کہا وہ سب چاکلیٹ کھا گئی جو میں کل لایا تھا، وہ تھے ہی کتنے، اور معاف کرنا بھائی تم نے کنجوسی کی۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کروں، اچھے چاکلیٹ بہت تلاش کیے مگر نہیں ملے۔ کہاں اندرونی موچی دروازہ لبرٹی اور مال روڈ پر جاتے بھائی؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا تو اس وقت گھر پر کیسے؟ میں آرام کر رہی ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے کہا، پوچھئے کیوں؟ ظاہر ہے طبیعت خراب ہو گئی۔ کوارٹر پاؤنڈ چاکلیٹ چڑھ گئی ایک دن میں؟ جی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور طبیعت بھی ٹھیک ہے میری بھائی۔ میں نے کہا چل پھر تو ہی بتا دے، یہ خوشخبری ہے مگر مجھے شرم آتی ہے بھائی۔ میں نے تصور میں سے منہ چھپا کے مسکراتے دیکھا۔ میں سمجھ گیا تو مجھے ماما جی کے عہدے پر فائز کرنے والی ہے، رائٹ رائٹ۔ وہ آہستہ سے بولی، تم ناراض ہو چندہ سے؟ ہاں، تو نے کیسے اندازہ کیا؟ چندہ کی باتوں سے۔ اس نے کیا کہا تم سے؟ اس نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا قمر خود اپنی نظروں میں کہ میرا وہاں ٹھہرنا بھی ممکن نہ رہا۔ اس نے کیا بتایا تمہیں؟ قمر نے وہ سب مجھے بتایا جو میں اسے بتانے والا تھا۔ چندہ نے مجھے اس کی اور میری گفتگو بلا کم کاسٹ قمر اور کمال کی سنا دی تھی۔ اس نے ٹھیک نہیں کیا بھائی، میں نے بہت لڑائی کی اس سے کہ آخر اور کیا چاہتی تھی تم؟ بھائی تمہارے قدموں میں سر رکھے گڑ گڑائے یا ہاتھ جوڑ کے ناک سے لکیریں نکالتے؟ پاگل، کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں ناصر کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے تھا۔ اس کی مجبوری کو سمجھے بغیر یہ رویہ اختیار کرنا غلط تھا۔ اس نے اگر بے عزتی محسوس کی اور غصے میں چلا گیا تو ٹھیک کیا۔ پھر وہ کیا بولی؟ کہنے لگی تمہارے دوست میں سچ کی تلخی کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ مجھے الزام مت دو۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس کے سچ کو کب تسلیم کیا؟ تم نے زبان سے بے شک نہیں کہا مگر رویے سے کہہ دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ناصر خان جی کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہے ہو کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا؟ یعنی وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ خان جی کے بارے میں جو کچھ میں نے بتایا وہ میرے ذہن کی اختراع تھی؟ میں نے دکھ اور احساس ذلت کی نئی خالش کے ساتھ کہا، ہاں بھائی۔ میں نے کہا کہ چندہ تم پاگل ہو گئی ہو، ناصر تم سے یا مجھ سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس نے بڑی بے مروتی سے کہا کہ تم تو حمایت کرو گی بھائی کی، مگر کیا ڈاکٹر کمال فاروقی بھی یہ مانتے ہیں کہ جب دیکھنے سننے والا کوئی نہیں تھا تو صرف چند سیکنڈ کے لیے خان جی کو ہوش آ گیا تھا؟ اس حد تک کہ انہوں نے آنکھیں کھول کے ناصر کو دیکھا، مسکرائے، سر ہلا کے اقرار کیا انہوں نے ناصر کو معاف کر دیا تھا اور پھر کومے میں چلے گئے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میڈیکل سائنس اس بیان کی صداقت کو تسلیم کر سکتی ہے؟ پھر کمال نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا، میڈیکل سائنس قوت ارادی کے معجزات کو تسلیم کرتی ہے۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، لیکن مجھے بہت رنج ہوا بھائی جب اس نے کہا کہ یہ ناصر نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے۔ وہ مجھ سے بات کرتا، شرمندگی کا اظہار کرتا میرے سامنے، اپنی غلطی مانتا تو میں کیا اتنی بے حس اور شفاق ہوں؟ پتھر کا دل ہے میرا کہ میں نہیں مانتی، مگر اس نے ڈرامہ کیا، ایک ایسے آدمی کو مس یوز کیا جو نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، جو نہ ترویج کر سکتے ہیں نہ تائید۔ میں نے خان جی کو مس یوز کیا۔ میں نے برہمی سے کہا، دیکھو بھائی غصہ مجھے بھی ہے۔ کمر رونے لگی۔ میں نے گہری سانس لی، تو کیوں روتی ہے پاگل؟ بھائی میں نے اسے بہت کچھ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ ناصر نے میرے مرتے ہوئے باپ کی گواہی سے میرا جذباتی استحصال کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ صاف ایموشنل بلیک میلنگ تھی، اس لیے میں نے ناصر کو بتا دیا کہ اس کے بارے میں خان جی نے کیا کہا تھا۔ اپنے بارے میں خان جی کی یہ رائے اور اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی جو انہوں نے بقائمی ہوش و حواس دی تھی کہ یہ چندہ کبھی زندگی میں ناصر پہ اعتبار نہ کرنا۔ اس نے اپنی زندگی سے اتنا پیار ہے کہ وہ تمہارے جذبات اور تمہاری زندگی کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر میں ناصر کی یہ بات کیسے مان لوں جو انہوں نے ہوش میں آئے بغیر کی؟ میں نے بھی سنا دی کھری کھری بھائی۔ کمر کیا اتنا گرا ہوا آدمی سمجھتی ہے وہ مجھے؟ ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے دکھ کے بے پناہ بوجھ کرا کے کہا، بس بھائی اسی لیے تو کہتی ہوں وہ پاگل ہو گئی ہے، میری تو بالکل بات چیت بند ہے۔ اس نے مجھے بھی ذلیل کر دیا کہ میں اپنے بھائی کی ناجائز حمایت کرتی ہوں۔ آخر سمجھتی کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ کمر بات کو زیادہ مت بڑھا میری وجہ سے۔ اس نے تو حد کر دی بھائی، کہنے لگی کہ میرے نجی معاملات میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ کمال نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ چندہ تم پچھتاؤ گی ایک دن اپنے فیصلے پر۔
مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگی، اچھا مجھے پچھتانے دیں، آپ پریشان مت ہوں، نقصان ہوگا تو میرا۔ اس غلط فیصلے سے میں اس مسئلے پر کسی سے دوبارہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ دوہرے دباؤ میں ہے، ایک خان جی کی طرف سے مایوسی ہے اور ایک ایسے میں چندہ نے خود کو تنہا کر لیا۔ جب اسے ہم سب کے سہارے کی زیادہ ضرورت تھی تو اس نے اکیلے رہنے کے فیصلہ کر کے خود پر ظلم کیا ہے۔ ابھی اسے مت چھیڑو۔ ہاں بھائی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، ابھی بات کرنے سے زیادہ خراب ہوگی۔ کہیں پاگل پن میں ناصر کے بعد اس نے ہمیں بھی اپنا دشمن مان لیا تو نقصان ہوگا خان جی کا۔ وہ کہے گی کہ میں جا رہی ہوں، اپنے ساتھ انہیں بھی لے جا رہی ہوں کسی دوسرے ہاسپٹل میں۔ یہاں آپ کو ناصر کی زیادہ فکر ہے اور آپ لوگ تو مجھے مجرم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، کیا وہ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ بھائی ڈر لگتا ہے اس سے، اس کی ذہنی حالت کچھ ایسی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کی ذہنی حالت کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم جانتے ہو وہ کتنی ضدی ہے۔ جب اکیلے رہنے اور کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے کو بس خدا ہی بدل سکتا ہے۔ ہمارا بات کرنا بھی غلط ہوگا، آپ بھی اس کا خیال چھوڑ دو ابھی۔ میں نے کہا، اچھا کیا تو نے بتا دیا؟ میں اس کے سامنے بھی نہیں جاؤں گا کبھی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں بھائی کہ تم مجھ سے بھی نہیں ملو گے؟ قمر نے پھر رونے کی تیاری کی۔ ہرگز نہیں ہے یہ مطلب، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں بلا وجہ آنسو بہانے کی، تجھے خوش رہنا چاہیے اس حالت میں۔ سب فکریں چھوڑ دے، میں بھی اپنا معاملہ خدا پر چھوڑتا ہوں۔ میں امید کے ساتھ اس وقت کا انتظار کروں گا جب ہم سب اکٹھے ہوں گے اور سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ میرے فون رکھنے تک چکشی دوبارہ دروازے سے جھانک کر مجھے کھانے کے لیے بلا چکی تھی۔ قمر کی باتوں سے آج جو آئینہ خانہ بکھر گیا تھا مجھے اس کے لیے عزیز تھا کہ اس میں میرے سارے خواب ابھی تک چراغوں کی طرح روشن تھے اور آئینہ ور آئینہ ان کا عکس جھلکتا تھا تو حد امکان تک مجھے اپنا مستقبل روشن نظر آتا تھا۔ اچانک آئینہ نہ رہے تھے اور چراغ بجھ گئے تھے تو صرف نا امیدی اور بے یقینی کے راستوں کا تاریک سفر رہ گیا تھا جس میں اپنی منزل کا سراغ بھی نہ تھا۔ اچانک سب ختم ہو گیا تھا۔ میرے خیالوں کا ایک جزیرہ تھا جسے بدگمانی کے طوفان نے نگل لیا تھا۔ اس جزیرے پر میں نے اپنے تصور میں ایک دنیا آباد کر رکھی تھی۔ وہ دنیا اچانک اجڑ گئی تھی۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا کہ شاید اس شفاق حقیقت کا ادراک ہی اصل احساس زیاں کا سبب بن گیا تھا، ورنہ اچانک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اس مسافر کی طرح تھا جسے خبر نہ تھی کہ اس کی جیب سے اس کی ساری کمائی نکل گئی ہے اور وہ مطمئن چلتا جا رہا تھا۔ اس باپ کی طرح جس نے محنت سے پیسہ کما کے جوڑ کے ایک صندوق کو بیٹی کے جہیز سے بھر رکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ چور سارا زیور گہنا جوڑے نکال لے گئے ہیں۔ اس کے لیے انکشاف اچانک ہوتا۔ ایسے انکشاف کا لمحہ یقیناً بے رحم ہوتا جب دل شکستگی، تہی دامنی اور بے چارگی کی اذیت اچانک تاریکی سے نکل آنے والے سانپ کی طرح ڈس لیتی ہے۔ میرے لیے ہمدردی کے الفاظ سب کے پاس تھے اور وہ سب مخلص لوگ تھے جو نیک نیتی سے مجھے مشورے دے رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے حوصلے سے کام لینا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے خود اپنے لیے جینا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مستقبل ختم ہو گیا۔ اس حقیقت سے سمجھوتا کر لینا چاہیے کہ ابھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چندہ نے جو سمجھایا کہا وہ کوئی آفاقی سچائی تھی کہ تبدیلی نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن الفاظ میرے دکھ کا مداد نہیں تھے، اس کا در و مداد فقط کے پاس تھا۔ میں نے خود اپنے آپ کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ میرے رنج و علم کا یہ بے بس کر دینے والا احساس کسی سیلابی ریلے کی طرح ہے جو ایک بار تو سب بس تہس نہس کر دیتا، مگر گزر جاتا ہے تو اجڑی بستیاں بھی آباد ہو جاتی ہیں، کچے گھروندے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ فصلیں پھر لہلہانے لگتی ہیں اور سب ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ مجھے بھی مایوسی کے اس گرداب سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کیونکہ صرف سوچنے سے تو انتشار بڑھتا ہے اور خلفشار کینسر کی طرح پھیلتا ہے، اور کرنے کو صرف بات ہی تو نہیں ہے، اور بھی غم ہیں بقول شاعر جو خود ختم نہیں ہوتے مگر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کے پاس فرصت عمر بہت کم ہے اور کام بہت ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو پھر اس ناصر عظیم کی طرح محسوس کیا جس نے اپنے سر سے یتیم خانے کی چھت کا سایہ بھی ہٹا دیا تھا اور کھلے آسماں کے چھت کے نیچے آزادی سے سانس لے کر دنیا کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ آنے والی شام اور اس کے بعد رات کیسے بسر ہوگی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کہاں بسر ہوگی۔ پھر میں بے گھر ہو گیا تھا، مگر بے سہارا، بے وسیلہ اور بے حوصلہ نہیں تھا، لاوارث نہیں تھا اور گمنام نہیں تھا جیسے کہ وہ بچہ تھا۔